سب سے پہلا جو منصب کوئی بھی حاکم ہے، وہ گھر کے اندر ہے، وہ سکول کے اندر ہے، وہ تجارت کے معاملات کے اندر ہے، یا پھر وہ حکومت کے کسی عہدے کے اوپر فائز ہے، سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جو بھی بندہ حاکم ہے اسے چاہیے کہ جن جن لوگوں کے اوپر اس کی حکومت ہے ان کے اندر اللہ کے قانون کو رائج کرے، اللہ کے قانون کو رائج کرے، قرآن اور سنت کی تعلیمات ان کو بتائے، اور خود بھی ان کے اوپر عمل کرے اور آگے رعایا کو بھی ان کے اوپر ہی عمل کروائے۔ اب اس کے اوپر میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ بخاری شریف ہے، حضرت امام بخاری نے اس کو ذکر فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ ہی ذکر کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بینا نحن فی المسجد، ہم ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے اندر تشریف فرما تھے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، فقال، اور آ کر فرمایا، انطلقوا الی یہود، چلو میرے ساتھ یہود کی طرف چلے، یہودیوں کو تبلیغ کرے، جا کے یہودیوں کو اسلام کا پیغام دیں اور ان کو اسلام کی طرف بلائیں، چلو میرے ساتھ۔ صحابہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخرجنا، صرف میں اکیلا نہیں گیا، ہم پوری ایک جماعت گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سپہ سالاری کے اندر ہم کافی کثیر صحابہ کرام تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی طرف گئے، حتی جئنا بیت المدارس، یہاں تک کہ ہم ان کے ایک مدرسے کے پاس پہنچے، ایک مدرسے کے اندر گئے، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فناداہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے ان کو آواز دی، فقال، اور کہا، یا معاشر یہود اسلموا تسلموا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے یہود کے گروہ والو، اے یہودیو، اسلام قبول کر لو تم امن میں آ جاؤ گے، اسلام قبول کر لو تمہیں امن مل جائے گا۔ اب یہ بڑا باریک جملہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے لیے یہ دوائی ہے اور اکسیر کا نسخہ ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تو جبر کرتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں امن مل جائے گا، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، جو ظلم تمہارے اوپر مسلمان ہونے کی حالت میں کرے گا وہ خود ظالم ہوگا، اور وہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر نہیں، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلموا تسلموا، آ جاؤ اسلام کی طرف آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں امن مل جائے گا، تم سکون میں آ جاؤ گے، تمہیں سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ فقالوا، وہ سارے کے سارے بولے، قد بلغت یا ابو القاسم، اے ابو القاسم تم نے اپنی بات کہہ لی، ہم نے سن لیا اور تم نے کہہ لیا، ہم مانے یا نہ مانے یہ اب ہمارے اوپر ہے، تم نے ہمیں اپنا پیغام دے دیا، اب تم جاؤ۔ قال، انہوں نے اس طرح کہا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر سے انہیں کہا، ذالک ارید اسلموا تسلموا، آپ نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو، جب تم اسلام قبول کر لو گے تو تم امن میں آ جاؤ گے، تمہیں سلامتی حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ دیکھیں ہم جو اپنے گلی محلے کے اندر ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، اس السلام علیکم کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں سلامتی حاصل ہو چکی ہے، یعنی کہ میری طرف سے اب تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں اسی ایک جملے کے اوپر کہ کیا ہمارا اس کے اوپر عمل ہے؟ ہم السلام علیکم بھی کہتے ہیں اور لوگ ہم سے تنگ بھی ہیں، یعنی کہ ہم نے اس جملے کی نزاکت کو سمجھا ہی نہیں، اس جملے نے ہمارے دل کے اوپر اثر ہی نہیں کیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان آج بھی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اسلام والا ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جو نقصان پہنچائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے مطابق ایک اور حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حضور نے فرمایا اگر تم کسی کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ دیکھ لو کہ آیا اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، اگر وہ محفوظ ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ مسلمان نہیں ہیں تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے السلام علیکم کہتے ہوئے ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے نہ ہی کسی کے لیے گڑھا کھودنا ہے،
نہ ہم نے کسی کو گالی دینی ہے، نہ ہی ہم نے کسی کی عزت کا جنازہ نکالنا ہے، نہ ہی ہم نے کسی کو کوئی نقصان پہنچانا ہے، چونکہ اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر کہا ذالک ارید اسلموا تسلموا، میں تمہیں کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو جاؤ، تمہیں امن مل جائے گا۔ فقالوا، انہوں نے پھر کہا قد بلغت یا ابا القاسم، تم نے اپنا پیغام دے دیا، اب جاؤ۔ فقال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا ذالک ارید، فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہیں امن مل جائے گا۔ یہ حاکمیت ہے، اور ایک حاکم کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کی تبلیغ تو وہی بندہ کرے گا جو خود اسلام کے اوپر عمل کرے گا۔ اب جس بندے نے خود اسلام کے اوپر عمل نہیں کرنا، وہ چاہے جو کچھ مرضی کرتا پھرے، وہ جتنے مرضی دعوے کرے، ریاست مدینہ تو نہیں بن سکتی نا۔ پھر اس میں امن ہے، اس میں سکون ہے، اس میں چین ہے، آرام ہے ہر کسی کے لیے۔ بڑی مشہور روایت آپ کے معاشرے کے اندر گردش کرتی ہے، حضرت فاروق اعظم کے دور میں ایک عورت رات کو چل رہی تھی، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ وہ آپ کی خود زوجہ محترمہ تھی۔ آپ نے اسے جا کر رات کے اندھیرے میں پوچھا، چونکہ آپ ساری رات گشت کیا کرتے تھے اور دیکھ بھال کرتے تھے اپنی رعایا کی کہ کون بھوکا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہے، میں اس کی جا کے مدد کروں، چونکہ میں امیر المومنین ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے میری رعایا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا تمہیں رات کے اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا ڈر لگتا ہے یا نہیں یہ بات تو میں بعد میں بتاؤں گی، لیکن اتنی بات میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ عمر کی حکومت کے اندر کسی کی جرت نہیں کہ کسی کو رستے میں جاتے ہوئے ایسے تنگ کرے، یا تو عمر مر چکا ہے یا پھر تم ہی عمر ہو، یا تو عمر مر چکا ہے، وگرنہ اس کے عدل اور انصاف کا عالم یہ ہے کہ کوئی کسی کی طرف ناجائز نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اور تم تو کلام کر رہے ہو کسی عورت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں۔ فرمایا یا تو عمر مر چکا ہے یا پھر تم خود عمر ہو، عمر کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہے۔ یہ انداز تھا ان ریاست مدینہ کے امراء کا، ان حکومت والوں کا، ان حاکموں کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ریاست مدینہ کا حاکم ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم امن کے اندر آ جاؤ، لیکن امن تمہیں صرف ایک ہی صورت میں ملے گا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تم مسلمان ہوگے تو پھر تمہیں امن ملے گا۔ تو فرماتے ہیں جب تیسری دفعہ ثم قالها الثالثہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دفعہ فرمایا تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ تم نے اپنا پیغام دے دیا، اب تم چلے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ پیغام دیا اعلموا انما الارض للہ والرسول ورسولہ، آپ نے فرمایا خوب جان لو پھر یہ زمین اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ یہاں پر حکومت، نظام جو نافذ ہوگا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اعلموا انما الارض للہ ورسولہ وانی ارید ان اجیلکم من هذه الارض فمن وجد منکم بمالہ شیئا فلیبعہ والا فاعلموا انما الارض للہ ورسول۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا سے بڑھ کر تمہارے پاس کوئی قیمت اور کوئی دولت موجود ہے تو وہ دے کر تم اس نظام کو اور اس زمین کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہو، وگرنہ یہ بات جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔